السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ماہ شعبان اور شب بارات کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے پروردگار عالم، مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ناظرین، مسند احمد اور نسائی شریف کے اندر ایک حدیث ہے جس کے راوی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، قال ذلك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم۔ اس حدیث کا حکم یہ ہے کہ یہ حق درجے کی حدیث ہے، یعنی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ جتنا روزہ شعبان میں رکھتے ہیں اتنا روزہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ذالک شہر یغفر الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعبان کا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے۔ چونکہ رجب 4 حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس لیے لوگ اس کی عزت و احترام کرتے ہیں، اور رمضان کا مقام مرتبہ کو ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن شعبان میں غفلت سے کام لیتا ہے۔ اور اے اسامہ، اللہ رب العالمین کے دربار میں اسی مہینے کے اندر بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ وَهُوَ شَهْرٌ ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ محترم ناظرین، بخاری کی دوسری روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم استکمل شہرا، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا سوائے رمضان کے۔ اور آگے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ، یعنی شعبان کے مہینے میں آپ جتنا زیادہ روزہ رکھتے تھے اس سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ یعنی پورے مہینے کے بارے میں تو حدیث موجود ہے، لیکن صرف ایک دن کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا صرف ایک دن وہ خاص کر لیا کہ ہم روزہ رکھیں گے تو 15 شعبان کو رکھیں گے، اور تہجد کی نماز پڑھیں گے تو شب بارات کو پڑھیں گے، یعنی 15 شعبان کی رات کو پڑھیں گے۔ معزز سامعین کرام، محترم ناظرین، جس دین کو ہم مانتے ہیں، جس شریعت کو ہم مانتے ہیں، اس شریعت کے مکمل ہونے کا اعلان تو اللہ رب العالمین نے حجۃ الوداع کے موقع پر جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ یہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے اندر کمی اور بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن کو عبادت کے لیے خاص نہیں کیا ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں خاص کرنے والے؟ کیا شریعت ہماری اور آپ کی باپ کی میراث ہے کہ ہم جو چاہیں گے جو کریں گے؟ آپ مجھے صرف ایک دلیل دے، صرف ایک دلیل دے، ہم ماننے کے لیے تیار ہے۔ لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ آج لوگ یہ لاجک پیش کرتے ہیں کہ بھائی روزہ رکھتے ہیں، ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنے ان پیارے بھائی سے کہنا یہ چاہتے ہیں، پیارے بھائی، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کر کیسے رہے ہیں۔ اس لیے کہ تہجد کی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا ایک عظیم عبادت ہے، لیکن خاص کر کے 15 شعبان کے دن کو روزہ رکھنا اور اس کی رات کو تہجد کی نماز پڑھنا، آپ کو اس کے لیے صحیح حدیث کی ضرورت پڑے گی۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی حدیث صحیح آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ ہاں، ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت عائشہ ہے، جس کو امام ترمذی اپنے جامع ترمذی کا نقل کرتے ہیں، اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک دن میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا تو میں تلاش کرنے لگی، اور میں تلاش کرتے ہوئے بقیع کے قبرستان تک گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ، کیا تو یہ گمان کرتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم و زیادتی کریں گے؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں یہ گمان کر بیٹھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر سے اٹھ کر آپ اپنی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی ينزل لیلۃ النصف من شعبان
سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلبك. محترم ناظرین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو امام ترمذی کے استاد ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کے اندر دو جگہ انقطاع پایا جاتا ہے. اس حدیث کی روایت کرنے والے یحییٰ بن کثیر، حجاج بن ارطاط اور ہیں جو حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت عروہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن کثیر حجاج بن ارطاط سے کبھی کوئی حدیث سنی ہی نہیں، اور اسی طریقے سے حجاج بن ارطاط نے کبھی حضرت عروہ سے کوئی حدیث نہیں سنی، لہذا یہ حدیث ضعیف کے حکم میں ہے. اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. محترم ناظرین، یہ حدیث سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے ہی، لیکن جب ہم اس کے جملوں پر غور کریں گے تو آپ کو ایک عجیب بات معلوم ہوگی، وہ یہ ہے کہ اگر یہ رات اتنی عظیم رات ہے تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی اٹھ کر اس رات میں اللہ رب العالمین کی بات کر رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بتایا تک نہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بخاری کی روایت کے مطابق رمضان کا جب آخری عشر آتا تھا تو آپ پہلے ہی سے کمر کس لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے کہ تم بھی اٹھو اور تراویح اور تہجد کی نماز پڑھو. مسلمانوں، کیا آپ کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ اتنی عظیم رات ہے؟ اگر یہ اتنی عظیم رات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کرتے بلکہ اپنے تمام گھر والوں کو بیدار کرتے. وہ تو اتفاق ہے کہ حضرت عائشہ کی نیند کھل گئی ورنہ انہیں بھی یہ بات معلوم نہ ہوتی. ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کل 23 مرتبہ شعبان کا مہینہ آیا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی صحابہ کرام کو ایک جگہ جمع کیا کہ آؤ آج شب برات اور شب معراج بھی ہے؟ نہیں. تو آپ کیوں اس دن وہ خاص کرتے ہیں؟ بھائی، نیکی کا معیار قرآن اور حدیث ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بها کتاب اللہ و سنت رسولہ. آج ہمارا ایک بھائی اٹھتا ہے اور دلیل پیش کرتا ہے کہ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی. کیا یہ قرآن معلوم ہے کس پر نازل ہوئی؟ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس قرآن کو سب سے پہلے کس نے سنا؟ اس قرآن کو سب سے پہلے صحابہ کرام نے سنا. کیا یہ قرآن انہیں سمجھ میں نہیں آئی اور آپ سمجھ بیٹھے؟ آپ دلیل پیش کرتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے برکت والی رات میں قرآن کو نازل کیا. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. میرے بھائی، آپ نے قرآن کی آیت کریمہ تو صحیح پڑھی، لیکن مفہوم جو آپ نکالنے جا رہے ہیں کسی صحابی کو یہ مفہوم سمجھ میں آیا؟ 1,44,000 صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے کہا الا هل قد بلغت، کیا میں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں نے تم لوگوں کے درمیان تم لوگوں کے پاس دین کو پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا ہاں، مجھ تک اللہ کا دین مجھ تک پہنچا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو گواہ بنایا اور فرمایا اللہم اشہد فانی قد بلغت، اللہ گواہ رہنا میں نے سارا دین لوگوں تک پہنچا دیا. محترم ناظرین، قرآن نے تو فیصلہ کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں. اب آپ ان تینوں آیتوں کو ایک جگہ جمع کیجئے. قرآن اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر میں نازل کیا جو برکت والی رات ہے، جو رمضان میں آتی ہے. قرآن تو یہی کہہ رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا. ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. اور یہ تمام چیزیں کس مہینے میں آتی ہے دوستو؟ یہ تمام چیزیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آتی ہے. ناظرین، بخاری کی روایت ہے ینزل ربنا تبارک وتعالی الى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الفجر. اللہ رب العالمین ہر رات جب تہائی رات رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے اور وہاں ایک رات کی بات کو لے کر انسان بیٹھ جاتا ہے. اس طرح کے اعمال، قصے، کہانیاں، مت بھرت حدیثیں امت اندر عام ہو گئی، اور نہیں عام ہوئی تو سنت عام نہیں ہوئی. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سچ کہا کرتے تھے کہ جب آپ سنت کو عام کریں گے تو
بدعتیں ختم ہو جائیں گی، اور جب آپ بدعت کو زندہ کریں گے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ لوگ سنت سے اعراض کرنے لگیں گے۔ محترم ناظرین، اب آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے بار الہ، تو ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور کہنے سے زیادہ خود ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔